تباہ کن اثرات پورے معاشرے کو کسی نہ کسی طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے آپ کو گھورا اور کہا، اے خدا کے دشمن، تو گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب رکاوٹ نہ ہوتا، مانے نہ ہوتا، تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر صرف لین دین ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق، انصاف، حلم اور حسن معاملہ سے لوگوں کے دل بھی جیت لیتے تھے۔ یہی وہ تجارتی کردار تھا جس نے ایک مخالف کو بھی اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور کر دیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بحیثیت تاجر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، انسانی معاشرے کی ترقی، خوشحالی اور استحکام میں تجارت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ جب تجارت میں جھوٹ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناجائز ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی جیسے غیر اخلاقی رویے شامل ہو جائیں تو اس کے تباہ کن اثرات پورے معاشرے کو کسی نہ کسی طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایسی تجارت سے اعتماد کی فضا متاثر ہوتی ہے، معاشی ناانصافیاں پھیلتی ہیں اور تجارتی معاملات بد اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر میدان کی طرح تجارت کے میدان میں بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت تاجر دیانت، امانت اور صداقت کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ آج بھی ان پر عمل کر کے کوئی بھی شخص ایک کامیاب اور اچھا تاجر بن سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار اور طرز عمل سے واضح فرمایا کہ حقیقی کامیابی صرف زیادہ منافع میں نہیں، بلکہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سے قبل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے مثال امانت داری اور حق بیانی کے باعث پورے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ ناظرین، اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ والد گرامی کی طرف سے بطور میراث بھی کوئی جائیداد آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میراث میں صرف 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ملی جس کا نام ام ایمن تھا۔ ان کے علاوہ کوئی چیز میراث میں نہ ملی تھی۔ والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد 2 سال تک آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے۔ پھر جب حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ ابو طالب نے نہایتی ذوق و شوق اور محبت سے آپ کی پرورش کی۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی محنت و مشقت کر کے اپنی مدد آپ کے تحت ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو طالب کے پاس تھے تو آپ محسوس کر رہے تھے کہ چچا کی فائنینشیل کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، اور پھر آل و اولاد کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9-10 سال کی عمر سے ہی کچھ نہ کچھ لوگوں کی بکریوں کے ریوڑ اجرت پر چلانے شروع کر دیے تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں حصول معاش کے لیے عام طور پر بکریاں چرانا اور تجارت عام تھی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا۔ پھر بعد میں آپ نے تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی سفر بھی کیے۔ آپ نے شام کی طرف 2 بار بزنس کے لیے ٹور کیے، پہلے اپنے چچا کے ساتھ، اور اسی سفر میں بحیرہ راہب والا مشہور واقعہ بھی پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ کے چچا نے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دی۔ اور شام کی طرف دوسرا سفر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی مال کے ساتھ کیا۔ اس سفر میں آپ بطور تاجر شریک ہوئے تھے۔ آپ نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سامان تجارت جو آپ مکے سے ساتھ لائے تھے وہ اچھے داموں میں سیل کر دیا، اور اسی سے حاصل ہونے والی قیمت سے شام کی چیزیں اور ویسٹرن کنٹریز سے امپورٹ کی ہوئی چیزیں آپ نے خرید لی، جنہیں لے کر آپ مکہ پاک تشریف لائے، اور اس سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دگنا پروفٹ ہوا، ڈبل پروفٹ ہو گیا، جو ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا۔ اور یہ نتیجہ تھا کہ تجارت میں آپ کی امانت و دیانت اور ان اصولوں کا جن پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے،
اور اسی سفر میں میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے نبی پاک علیہ السلام کی امانت و دیانتداری، سیرت کی اچھائیاں، کردار کی بلندی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے سلوک اور جو غیر معمولی باتیں آبزرو کی تھیں وہ ساری آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، جن سے متاثر ہو کر آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو تجارتی سفر کیے ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے، جس پہ حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش جو یمن کا علاقہ تھا اس کی طرف بھیجا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال تک تجارتی اسفار و معاملات میں اپنے اصولوں، اخلاق، حق گوئی، حسن معاملہ اور صدق و دیانت کی وجہ سے اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ خلق خدا میں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس بے دھڑک اپنی امانتیں رکھواتے۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند اصول ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا آپ علیہ السلام دوران تجارت بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ پہلا اصول، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ تجارتی معاملات کی کامیابی کے لیے معاملات کی صفائی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور یہ صفت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام میں بدرجائے اتم موجود تھی۔ چنانچہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام شرکا میں سے بہترین شریک تھے، نہ لڑائی کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ دوسرا اہم اصول، بحث و تکرار سے اجتناب۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اس خوبی کی گواہی زمانہ نبوت سے پہلے بھی دی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کے اصحاب آپ کے سامنے میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری نسبت ان سے زائد واقف ہوں۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، رسول پاک علیہ السلام آپ سچ فرماتے ہیں، آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے، اور آپ کتنے بہترین شریک ہوتے تھے کہ نہ شور شرابہ، نہ بحث و تکرار کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ تیسرا اہم اصول، ایفائے وعدہ، یعنی پرامس کو پورا کرنا، وعدے کی پاسداری۔ یاد رکھیے ناظرین، وعدوں کی پاسداری تجار کی، بزنس کمیونٹی کی بہت بڑی خوبی شمار ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کے نزدیک اس وصف کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ سے ایک چیز خریدی تھی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمے رہ گئی تھی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ آپ کو بقیہ قیمت لا کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مقام پر گیا تو اس بات کو بھول گیا، پھر مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں آپ علیہ السلام سے کیا کہہ کر آیا تھا۔ میں اس جگہ جب آیا رقم لے کر جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اسی جگہ موجود ہیں جہاں سے آپ نے وہاں ٹھہرنے کا جو مجھ سے آپ نے فرمایا تھا۔ اور پھر کیا فرمایا، اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، میں اس جگہ 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ پرومس جو تھا نا کہ میں یہیں کھڑا ہوں، میں یہیں موجود ہوں، تم رقم لے آؤ۔ نبی پاک 3 دن تک وہاں جلوہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے نزدیک تجارت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے آپ نے عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت نبھایا۔ نبی پاک علیہ السلام صرف اچھے تاجر نہیں تھے بلکہ آپ نے تجارت کے اصول بھی بنائے اور امت کو سکھائے بھی۔ آپ کے تجارتی اصول نہ صرف درستگی اور سچائی پر مبنی تھے بلکہ انسانیت اور انصاف کی بلندیوں کو چھونے والے بھی تھے۔ ہم بریفلی ان پرنسپلز کے بارے میں آئیے کچھ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام غلے یعنی کھانے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں پر کچھ تری محسوس ہوئی، تو آپ نے دکاندار سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ تاجر اپنی خراب چیز کو اس کا عیب بتائے بغیر بیچے، یہ جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین، جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے تجارت کے بہت سے اصول سکھائے، وہیں زمانہ جاہلیت کی خرید و فروخت میں پائی جانے والی خرابیوں کو بھی دور فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کیے بغیر آگے نہ بیچے،
زمانہ جاہلیت میں تجارت میں پائی جانے والی خرابیوں میں سب سے بڑی برائی جو رائج تھی وہ سودی کاروبار تھا۔ اس کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے لین دین کے حوالے سے سختی سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سچا اور دیانت دار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا مال ذمے ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا مال کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری حدیث میں نے بیان کی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ کاروبار کے سنہرے اصول ہیں، یعنی صرف اسی پر عمل کر لیا جائے تو شاندار کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اور تاجر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپناتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، جس موضوع پر بات کریں میرے آقا اس میں باکمال ہے، کیونکہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سچ بات ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ جو سیریز ہم نے کی ہے اس کی ایک نیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں ہم سب جانیں۔ تو پلیز اس ویب سیریز کو دیکھیں بھی، اپنی فیملی کو بھی دکھائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔